بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کا کرم اور احسان، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اور ہم اس شکر کے ادا کرنے سے عاجز ہیں. اپنے قصور کا، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی نعمت پر اور دولت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے. اللہ نے ایسی ہمیں عظیم کتاب اور عظیم دولت عطا فرمائی کہ دنیا کی تمام دولتیں بھی اگر جمع کر لی جائیں تو قرآن کریم کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور اگر جس کو اللہ نے یہ عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اسے اس پر جتنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا تو اس پر خوشی کا اظہار ہو. اور خوشی کے اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکڑ پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. ہوا خیر مما یجمعون. دنیا میں جتنے لوگ چاہے اقتدار کے مالک ہوں، حکومتوں کے سربراہ ہوں، اور چاہے دولتوں کے انبار اور ڈھیر ان کے قدموں کے نیچے ہوں، اللہ کا سچا فرمان ہے کہ یہ جس کے سینے میں ہے دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر اور بڑی دولت اس نے اپنے سینے میں جمع کر لی ہے. اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے، اور حقیقی اس کا پھل اور اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آخرت میں عطا فرمائے گا. اس لیے تراویح کی نماز میں تو آپ قرآن کریم سن ہی رہے ہیں، اور 20 رکعت تراویح کے ساتھ پورے رمضان میں قرآن کریم اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی خاص طور سے رمضان میں تلاوت کرنی چاہیے. قرآن کریم کا اللہ نے رمضان سے خاص ربط اور خاص تعلق بنایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے. اور جس سال آپ کا وصال ہونے والا تھا، جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. اس لیے جس کو بھی اللہ نے قرآن کریم پڑھنا سکھایا ہے، پڑھنا جانتا ہے، یا جو حافظ قرآن ہے، صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ ہر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے. اور وہ بد نصیب مسلمان جس کے سینے میں قرآن کریم نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیت الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. جس کے سینے میں قرآن کریم نہیں،
قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں، سورت کوئی اس کو یاد نہیں، ایسا ہے جیسے ویرانہ گھر، برباد گھر، کھنڈرات، جیسے کسی مکان محل میں کبھی لوگ رہتے تھے اور وہاں رہائش ختم ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد وہ محل، وہ مکان، وہ گھر کھنڈر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے سینے کو اور ایسے دل کو جس کے سینے میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، اس کھنڈرات سے تعبیر فرمایا ہے۔ خانہ خالی را دیوامی گیرن، فارسی کا مقولہ ہے، جس گھر میں انسان نہیں رہتے ہیں، خالی ہوتا ہے، وہ جنات کا بسیرا اور شیاطین کا اڈا بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان جس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ نہیں، پورا قرآن نہ ہو لیکن قرآن کریم کی صورتیں کچھ نہ کچھ وہ ہوں، تو واقعی وہ خوش نصیب ہے۔ لیکن جس کے سینے میں قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہ ہو، اس کا گھر ویرانے کھنڈرات کی طرح ہے، اور ایسے دل پر اور ایسے سینے پر شیاطین اور جنات اپنا بسیرا اور اڈا بنا لیا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طاعت سے، اللہ کی عبادت سے، اعمال صالحہ سے، نورانیت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ کے انوار و برکات اس دل کے اوپر نازل نہیں ہوتے، وہ اللہ کے انوار کا مرکز نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو رحمتوں کا سبب ہے قرآن کریم وہی سینے میں موجود نہیں تو یقیناً یہ انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے گا، اور جو اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے اس سے بڑا بد نصیب کون انسان ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابر اور اسلاف نے قرآن کریم کے پڑھنے کی میعاد اور مقدار متعین فرمائی ہے۔ جو حافظ قرآن ہیں ان کو روزانہ کم سے کم 1 منزل پڑھنی چاہیے، اور 7 منزلیں پورے قرآن میں ہیں، لہٰذا 1 ہفتے میں 7 منزلیں پڑھ کر پورے قرآن کریم کو مکمل کر دے، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ فمی بشوق اس کا مجموعہ ہے جو 7 منزلیں۔ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے، تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے، چوتھی منزل سورہ بنو اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، 5ویں منزل سورہ شعراء سے شروع ہوتی ہے، فمی بشو شعراء سے، اور 6ٹھی منزل سورہ والصافات سے، اور 7ویں منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 7 منزل ہیں، جمعرات سے شروع کرے اور جمعے میں 7ویں منزل تلاوت کر لے، پورا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے لیے فرصت نہ ہو، اتنی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا ہے، ورنہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد سے ایسے اس امت میں افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن کریم مکمل کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی حرم پاک کے اندر 2 رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ دیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ 2 رکعت میں پورا قرآن کریم مکمل کر دیا کرتے تھے۔ رئیس المفسرین حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ پورا قرآن کریم 1 رات میں مکمل کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح ہمارے اسلاف میں اللہ نے افراد پیدا فرمائے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام بخاری رحمہم اللہ۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روزانہ 1 قرآن کریم مکمل کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، 61، دن میں 1، رات میں 1، اور تراویح کی نماز میں پورا قرآن کریم 1۔ کتنے ہو گئے؟ 61 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اگر 1 منزل کم سے کم ہم میں سے حافظ قرآن نہ پڑھ سکے تو 3 پارے ضرور اپنے اوپر لازم کر لیں۔
یہ قرآن کریم محفوظ بھی رہے گا، یاد بھی رہے گا، اور عام مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اپنا معمول بنا لے کہ ایک پارہ روزانہ تلاوت قرآن کریم کی کیا کرے۔ اگر ہر مسلمان روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس کی زندگی میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں اور اس کے کاروبار میں، ہر چیز میں اس قرآن کریم کی برکتوں کو وہ محسوس کرے گا اور دیکھے گا۔ لیکن آج امت مسلمہ کا حال قرآن کریم سے بے رغبتی کا ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری سے صاحب کشاف علامہ جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ امت مسلمہ کا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو گیا۔ یہ اب کی بات نہیں، اب سے 1300 سال پہلے کہا جا رہا ہے، اور اب جبکہ دور نبوت سے 1450 سال ہم دور ہو گئے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، غفلت کا زمانہ ہے، دجال قدم قدم پر گمراہ کرنے کے لیے ہیں، شیطانی ایجنٹ ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے ہر چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کو طاغوتی اور دجالی قوت اور طاقتوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جدھر نظر اٹھاؤ گے فتنے ہیں اور گناہوں کے داعی اور گناہوں کی طرف بلانے والے، ایمان کو چھیننے والے کھڑے ہیں۔ الامان والحفیظ، حیا سوز، اخلاق سوز اور ایمان کو چھین لیے جانے والے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں۔ جب 1300 سال پہلے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہمارا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو گیا، جس طرح انہوں نے آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے ساتھ معاملہ کیا تھا، وہی آج امت مسلمہ کرنے لگی۔ اور جب آج 1450 سال بیت گئے ہیں تو کتنی قرآن کریم سے بے رغبتی آئی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کے چہروں پر اسلامی نور ہے، اسلامی شعار ہے۔ قرآن کریم تجوید کے ساتھ، صحت الفاظی کے ساتھ، حروف کو ان کی صفات اور مخارج سے ادا کرنے کے ساتھ، اظہار اخفاء غنہ کا خیال رکھنے کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بہت کم مقامات پر ایسا قرآن کریم سنا جاتا ہوگا اور پڑھا جاتا ہوگا، لیکن آپ کے UK میں الحمدللہ قرآن کریم بہت عمدہ اور بہت اچھا پڑھا جاتا ہے، اور یہاں قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے والے بھی ہیں۔ لیکن بعض ممالک ایسے ہیں اور علاقے کہنے کو وہ مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم سے اتنی بے رغبتی ہو گئی اور اتنی دوری ہو گئی کہ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ان کا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو گیا۔ اللہ نے یہود کو تورات عطا فرمائی، نصارہ کو انجیل عطا فرمائی۔ ظاہری طور پر وہ اس کا بہت اکرام کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن تورات اور انجیل کے احکام پر ان کا عمل نہیں، بلکہ اس کی صورت کو مسخ کر ڈالا، اللہ کے احکام نازل کردہ احکام کو بدل ڈالا۔ جس تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک حرف بدل نہیں سکتے تھے، وہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے اندر ایک لفظ تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے، ان کی امتوں نے تورات اور انجیل کو اس طرح بدل ڈالا کہ وہ احکام تو بدلے ہی، یہاں تک کہ آج تورات اور انجیل کی زبان بھی محفوظ نہیں رہی۔ انہوں نے احترام کیا ظاہری طور پر، اور اتنا احترام کیا ادرجوہ بالدیباج والحریر وحلوہ بالذہب ولم یحلوا حلالا ولم یحرموا حراما۔ انہوں نے تورات اور انجیل کے اوپر غلاف اور جزدان چڑھائے، ریشم کے، کمخاب کے، قیمتی کپڑوں کے، اس کو لکھا تو سونے کے پانی سے لکھا، اتنا احترام کیا، لیکن لم یحلوا حلالا ولم یحرموا حراما۔ نہ انہوں نے تورات اور انجیل کی حلال چیزوں کو حلال سمجھا اور نہ حرام چیزوں کو حرام سمجھا۔
آج ہم بھی اگر ظاہری طور پر قرآن کریم کو چوم لیں، آنکھوں سے لگا لیں، سر پر رکھ لیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن کریم کی عظمت کا اور قرآن کریم کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس ظاہری اعتبار سے اس کا احترام کرنے سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ہم قرآن کریم کو واقعی اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور ہر اعتبار سے چھوڑ دیا۔ قرآن کریم رمضان میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرے گا صرف مدارس میں تو آپ کو اس کی تلاوت سنائی دے گی، علماء اور حفاظ تو پڑھتے اور پڑھاتے نظر آئیں گے، اور بعض خوش نصیب لوگ جن کا اہل اللہ سے، صاحب نسبت بزرگوں سے اور علماء سے تعلق ہے، وہ بھی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن عام امت کا یہ حال ہوگا کہ قرآن کریم کو اپنی طاقوں کی اور اپنی الماریوں کی زینت بنا کر رکھ دیں گے۔ پورا سال گزر جائے گا، کبھی قرآن کریم کو کھول کر پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق نصیب نہیں۔ یہ کیا قرآن کریم؟ تو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کریم کے احکام پر عمل نہیں کیا، اس اعتبار سے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، قرآن کریم کی جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی ویسی قرآن کریم کو اس کے معنی کے سمجھنے کے ساتھ کبھی ہم نے کوشش نہیں کی، اس اعتبار سے ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بغیر سمجھے قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب نہیں ملے گا، یقیناً ملے گا، اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ اس میں 3 حروف ہیں، الف لام اور میم۔ جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب ظاہر ہے الف لام میم اس کے معنی اللہ اعلم بمرادہ بذالک، مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہیں، اس کی مراد کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ نے بندوں کو اس کے معنی اور مفہوم نہیں بتایا پھر بھی اس کے پڑھنے پر ثواب مل رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ بغیر سمجھے بھی قرآن کریم کے پڑھنے پر ثواب ملے گا۔ لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے تو نور علی نور ہے، نور علی نور، اس کے انوار اور برکات الگ ہی ہوں گے۔ قرآن کریم بغیر سمجھے بھی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ شیطان پر روزانہ لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے لیے کوڑا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور قرآن کریم میں اس کو قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ لیکن جب قرآن کریم میں ابلیس کا لفظ آئے گا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اس میں جب پڑھتے چلے جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ابلیس کا تذکرہ آئے، یا کہیں بھی ابلیس میں 5 حروف ہیں، الف با لام یا اور سین، جبکہ ابلیس پر شیطان پر لعنتیں برسائی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن میں اگر تلاوت کرے گا تو 50 نیکیاں اس نام پر بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ فرعون اللہ کا دشمن، انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن جب قرآن کریم میں ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس لفظ کی 5 حروف ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 50 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھے گا۔ تو جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے، ہم تو اللہ کا کلام سمجھ کر یہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کے پڑھنے پر
ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں لکھتا ہے. اب اس میں کسی کا بھی انعام آئے تو اللہ اس کے اوپر اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. لہٰذا اس ثواب سے محروم نہ رہیں. اور رمضان میں جس طرح تلاوت کرتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد بھی پورے سال ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے کہ گھروں میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں جنات کا اثر ہو گیا، آسیب کا اثر ہو گیا، کسی نے جادو کرا دیا ہے، اس طرح کی باتیں، اور پھر عاملوں کے پاس چکر لگاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان البیت الذی یتلی فیہ القرآن اتسع بأہلہ وکثر خیرہ ونزلت علیہم الملائکہ وخرجت منہ الشیاطین. جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر وسیع ہو جاتا ہے، دلوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، الفتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ وہاں خیر نازل فرماتا ہے، ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں. لیکن وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُتْلَى فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَقَلَّ خَيْرُهُ وَحَضَرَتْهُ الشَّيَاطِينُ وَخَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ. جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کی جاتی اور جو گھر اللہ کے کلام کی تلاوت سے محروم ہوتا ہے وہ گھر تنگ ہو جاتا ہے، دلوں میں تنگی ہو جاتی ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، بغض، حسد اور کینہ ایسی بیماریاں دلوں کو جکڑ لیتی ہیں اور پکڑ لیتی ہیں. وَقَلَّ خَيْرُ، خیر کم ہو جاتی ہے، خیر اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہاں شیاطین اور جنات آ کر اپنا اڈا بنا لیتے ہیں، بسیرا کر لیتے ہیں، اور ملائکہ رحمت اس گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں. آج اگر ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، ہم بیماریوں کا شکار ہیں، آسیب کا اثر ہے، جنات نے بسیرا بنا لیا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کے کلام اور کتاب اللہ کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے اور اپنا رشتہ اس سے توڑ لیا ہے. اگر ہمارا رشتہ اس سے مضبوط ہوتا تو اللہ اس دنیا میں ہمیں سکون اور رحمت عطا فرماتا. میں نے جو شروع میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس کے اندر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے. جامع صغیر کی ایک روایت ہے القرآن هو الدواء، اللہ نے اس قرآن کریم کو دوا بنا کر اور شفا بنا کر نازل فرمایا ہے. جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کو کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اللہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اس کو شفا عطا فرمائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. جس طرح آئرن لوہا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر پانی گرے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے. صحابہ کرام حضور نے فرمایا اسی طرح دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام عرض کرنے لگے وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ زنگ دلوں کا کیسے دور ہوگا؟ تو آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرے قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے کرو. دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، دلوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. اللہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا. گھروں کے اندر اور کاروبار کے اندر رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا. جس طرح ہمارا تعلق اور شغف اور شوق رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی باقی 11 مہینوں میں بھی قرآن کریم سے ہی ہمارا ایسا تعلق پیدا فرما دے اور کثرت سے اس کی تلاوت کرنے کی اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آج پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور ہر انسان مسلمان ہر اعتبار سے کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہے۔ یقیناً اے اللہ ہم نے تیرے احکام کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ اے اللہ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما دے، اے اللہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم کے ذریعے ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی خیر اور قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کا نظام ہماری زندگیوں میں جاری فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کا نظام پورے عالم کے اندر جاری فرما، قرآن کریم کی برکتوں سے پورے عالم کو مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے احکام کو عام فرما، اور تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے پڑھنے کی اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا میں اے اللہ اس کو ہمارے لیے نور اور روشنی بنا، قبر میں اے اللہ اس کو ہمارے لیے برہان بنا، قبر میں اے اللہ اس کو ہمارے لیے نور اور روشنی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ میدان محشر میں قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنا۔ قرآن کریم اے اللہ مدعی بھی بنے گا اور سفارشی بھی بنے گا۔ جنہوں نے قرآن کریم کے حق کو ادا نہیں کیا ہوگا، قرآن کریم کو چھوڑا ہوگا، تو اللہ کے رسول بھی اس کے خلاف مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے یہ میرے وہ امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنا۔ اے اللہ میدان محشر میں قرآن کریم کے ذریعے ہماری شفاعت قبول فرما، اور اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع کے دل میں جو حاجتیں، ضرورتیں، تمنائیں اور مرادیں ہیں ہم نہ لا سکے زبان پر، لیکن تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو بن بیاہے لڑکے اور لڑکیاں ہیں غیب سے ان کے نکاح کے انتظام فرما۔ اے اللہ نیک صالح جوڑا عطا فرما۔ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما۔ اے اللہ جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں اے اللہ ان کو نجات عطا فرما، رہائی عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ان کا تو حامی اور مددگار بن جا۔ اے اللہ تو ان کا حامی اور مددگار بن جا، ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آگے سے اور پیچھے سے حفاظت فرما، دائیں اور بائیں سے حفاظت فرما، اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اے اللہ یہ ظلم و ستم صرف اس وجہ سے ہے کہ تیرا نام لینے والے ہیں۔ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحمید۔ اگر اے اللہ تیرے پرستار نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ ظلم و ستم نہ ہوتا، اور چاہتے بھی وہ یہ ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہمارے یہ ایمان کو چھین لیں، ہم غیروں کے دین دھرم کو اپنا لیں۔ اس لیے آج یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے۔ اے اللہ مدد فرما تاکہ کوئی یہ نہ کہنے والا کہ مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے اللہ مددگار بن جا، حامی اور ناصر بن جا۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم